اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم به المرام حمدک اللہم علی جزیل الانعام الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم اعنی ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام لا سیما علی علی علیہ السلام جازم اعناق النواصب اللئام الذي رفعه علما للإسلام ولا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات. سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام ستائش اس واجب الوجود کے لیے جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، اور کروڑوں شکر اس پروردگار کے کہ جس نے ہمیں صاحبان امر جیسے رہبر عطا کیا. میں نے سرنامہ کلام میں ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہاں پر 2 مرتبہ لفظ اطاعت آیا ہے، لیکن آگے شخصیات 3 ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور صاحبان امر کی. یعنی لفظ اللہ کے لیے علیحدہ اطاعت اور رسول اور صاحبان امر کے لیے ایک ہی اطاعت ہے. یعنی جیسے رسول کی اطاعت کرنی ہے ویسے ہی ان صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے. اور اطاعت سے مراد احسان نہیں لینا، یعنی احسان اور چیز ہے. مثلا اگر کسی کا والد مریض ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کو کھانا روٹی نہیں کھلانی، فروٹ کھلانے ہیں، اگر والد روٹی مانگتا بھی رہے تو اس کو نہ دیں، یہ احسان ہے کیونکہ والد کا فائدہ اسی میں ہے، ڈاکٹر نے بتایا. لیکن رسول کی اطاعت کرنی ہے. اگر رسول بیماری کی حالت میں یا کسی حالت میں کچھ مانگے تو وہاں احسان نہیں کرنا، اطاعت کرنی ہے. سامعین، اطاعت ادھر جب رسول یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول کی اطاعت، جیسے رسول کی اطاعت کرنی ہے ویسے ہی صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے. یعنی یہ شخصیات کوئی عام شخصیات نہیں ہیں جن کو رسول پاک کے برابر رکھا گیا ہے. یعنی جیسے رسول کی بات ماننی ہے ویسے ہی ان صاحبان امر کی بات ماننی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں. کچھ تو ایک تو امامیہ روایات ہیں اور باقی روایات بھی ہیں. کسی نے کہا ہے کہ وقت کا جو خلیفہ ہو وہ صاحبان امر ہے. تو اس کے بعد اور بھی کافی سے اقوال ہیں. ایک جو ہے اس میں فخر الدین رازی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحبان امر سے مراد یہاں وہ کہتے ہیں ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو معصوم ہو. ایک بات انہوں نے بہتر کی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے درجے کے برابر رکھا گیا ہے صاحبان امر کو، یہ معصوم ہونا چاہیے. لیکن آگے پھر وہ بھی بات کو موڑ دیتے ہیں. لیکن ادھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ
جب رسول پاک کے برابر رکھا ہے ہمیں یہ شخصیات ڈھونڈنی پڑیں گی. یہ کون سی شخصیات ہیں؟ ایسی شخصیات ضرور ہوں گی جن کا قول و فعل رسول کے برابر ہوگا، جن کی بات کا وزن رسول کی بات کے وزن کے برابر ہوگا. تو رسول پاک کی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. رسول پاک فرماتے ہیں میں اپنے بعد دو بہت بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسرا میری عطرت اہل بیت ہیں. جو ان دونوں کے ساتھ جڑ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا. سامعین، ایسی ہستیاں ہمیں مل گئی ہیں جن کا قول قرآن کے برابر ہے. جس طرح قرآن ہے اسی طرح ان کا قول ہے. تو ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین علیہ السلام حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث و امیر المؤمنین و حدیث و امیر المؤمنین قول رسول اللہ و قول رسول اللہ قول اللہ تعالی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میری بات میرے بابا کی بات ہے، میرے بابا کا قول میرے دادا کا قول ہے، میرے دادا کا فرمان امام حسین کا فرمان ہے، امام حسین کا فرمان امام حسن کا فرمان ہے، امام حسن کا فرمان امیر المؤمنین کا فرمان ہے، امیر المؤمنین کی بات رسول کی بات ہے، رسول کا قول اللہ کا قول ہے. یعنی یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی رسول پاک کی اور ان کی بات میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایسی ہستیاں ہمیں مل گئیں. یعنی رسول کی اطاعت کرنی ہے اور صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے. ہمیں یہ مل گئے ہیں اور کامیابی کا راستہ ہی یہی راستہ ہے. کیونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. فرماتے ہیں بے شک امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. انسان کو دنیا میں کامیابی چاہیے ہو تو ہدایت جس کو دنیا میں مل جائے وہ دنیا میں کامیاب ہے. اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو آخرت میں نجات مل جائے. جس کو دنیا میں ہدایت مل جائے وہ دنیا میں کامیاب، جس کو آخرت میں نجات مل جائے وہ آخرت میں کامیاب. تو رسول پاک نے فرمایا دنیا میں امام حسین ہدایت کا چراغ ہے، آخرت میں نجات کی کشتی ہے. تو پتہ چلا یہ ایسا راستہ ہے جس کے اندر ناکامی ہے ہی نہیں. اور اسی راستے پر آیت اللہ خامنائی چلے ہیں. انہوں نے چند دن پہلے خود تقریباً 2-3 ماہ پہلے انہوں نے بیان دیا تھا، فرمایا تھا ہمارا راستہ ایسا ہے جس کے اندر شکست ہے ہی نہیں، جس کے اندر ناکامی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ وہ حسینیت کے راستے پر چڑھ پڑے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ ایسا راستہ ہے جس کے اندر ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں زندہ رہو تب بھی کامیاب، آخرت میں شہید ہو جاؤ تب بھی کامیاب. جب ہم امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں ایک ظالم و جابر حکمران کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے، باطل کی بیعت نہیں کی، سر کٹا دیا. لیکن دنیا میں ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر امام حسین دنیا میں کامیاب ہو گئے. اور یہ حسین کا ماننے والا، حسینیت پر چلنے والا دنیا کے باطل نظام کے خلاف کھڑا ہو گیا، امریکہ و اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا اور باطل کے خلاف کھڑا ہوا، مظلوم کی حمایت کر کے دنیا میں کامیاب ہو گیا اور آخرت میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو کر آخرت میں بھی کامیاب.